ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہے، موحدین کے امام ہیں، نبوت کا اتنا بڑا مقام ملنے کے بعد بھی اولاد کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، نعمت اولاد یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبوت ملنے کے بعد بھی اس نعمت کی کمی کا احساس ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام ہے، نبی بن گئے، نبوت مل گئی ہے، لیکن نبوت کے مل جانے کے بعد بھی ایک خلش ہے، ایک تڑپ ہے، ایک اور نعمت مل جائے۔ کون سی نعمت؟ اولاد کی نعمت۔ غور کیجئے، نبوت اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی اللہ سے اس نعمت اولاد کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ یہ نعمت بھی ہمیں عطا کر دے۔ زکریا علیہ السلام ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں زکریا علیہ السلام کس عمر میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، پک چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے واشتعل الراس، سر کے بال پک چکے ہیں، ایک بھی کالا سیاہ بال باقی نہیں ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں وامراتی عاقر، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی انتہائی بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی اب دنیاوی اعتبار سے صلاحیت نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ہاتھ اٹھا لیا ہے، لیکن اے میرے پروردگار جب بھی تجھ سے مانگا ہوں نا امید نہیں ہوا ہوں، جب بھی تجھ سے سوال کیا ہوں تیرے سامنے ہاتھ کو پھیلایا ہوں، اے اللہ تو نے میرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا، مجھے نا امید نہیں کیا۔ اے اللہ دنیا والوں نے تو جواب دے دیا ہے، حکیموں اور طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، میں بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، وہ بانجھ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما، ایک بہترین جانشین عطا فرما۔ ربی ہب لی من لدنک، اے اللہ اپنی جانب سے مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ نبی ہیں، نبوت کے مل جانے کے بعد بھی اللہ سے جس نعمت کا سوال کر رہے ہیں وہ کون سی نعمت؟ یہ نہیں کہ اللہ مجھے دولت دے دے، یہ نہیں کہ اللہ مجھے عہدہ دے دے، نہیں، دنیا کی اگر کسی نعمت کا سوال کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام بھی تو اولاد کی نعمت کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے رہے، اللہ نے دعا قبول کیا۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے دیا۔ اللہ سنتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ دعا قبول کی تو کیا کہا؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ۔ غور کیجئے، نعمت اولاد یہ کتنی بڑی ہے، اولاد کی نعمت یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، لڑکا عطا فرما، ایک جانشین عطا فرما، وارث عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں، ہم تمہیں خوشخبری دے دیتے ہیں، بغلام، ایک نیک اور صالح لڑکے کی۔ پتہ کیا چل رہا قرآن مجید کی آیت پڑھنے کے بعد؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اولاد کا اللہ کی طرف سے مل جانا یہ اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ یہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ نے دعا قبول کی، تو کیا کہا اللہ نے؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ، ہم تمہیں خوشخبری دے دیتے ہیں، بشارت دے دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی۔ پتہ چل رہا قرآن مجید کی آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صاحب اولاد کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے، یہ اولاد کا مل جانا اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے، ایک بشارت ہے اس کے لیے۔
یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا ہم تمہیں لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اور نام بھی ہم ہی رکھ دیتے ہیں، یحییٰ نام رکھنا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ غور کیجئے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے زکریا تم نے مانگا، ہم تمہیں لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اور لڑکے کا نام بھی ہم منتخب کر دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور آج تک اس نام کا لڑکا اس زرزمین پر کوئی نہیں، اس سے پہلے ایک اینٹک نام ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، یحییٰ اس کا نام ہوگا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اس نعمت کے محتاج رہے ہیں۔ نبوت کے مل جانے کے بعد بھی انبیاء علیہ السلام نے اگر اللہ سے دنیا کی کسی نعمت کا سوال کیا تو اولاد کی نعمت کا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات اور ابراہیم اور زکریا علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، اولاد کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بشارت ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔